سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں منعقد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنید غفار شرکت کریں گے۔ اجلاس میں ججز کے خلاف موصول ہونے والی شکایات اور موجودہ رولز کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جانب سے لکھے گئے خطوط کی روشنی میں عدالتی ضابطۂ اخلاق پر بھی غور متوقع ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ بحرین میں انسداد دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ پر مشترکہ لائحہ عمل بنانے پر اتفاق ہوا۔ بحرین پہنچنے پر وزیر داخلہ کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور منامہ فورٹ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں سیکیورٹی تعاون، انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ پر گفتگو ہوئی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے مشترکہ سیکیورٹی کمیٹی کو مؤثر بنانے پر زور دیا۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ بحرینی وزیر داخلہ نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر زرداری کے استعفے اور آرمی چیف کے صدارتی منصب کی خبروں کو افواہیں قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاثر کو سختی سے رد کر دیا کہ صدر آصف علی زرداری سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں، یہ محض قیاس آرائیہ ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کے صدر زرداری اور آرمی چیف کے درمیان تعلقات باہمی اعتماد اور قومی مفاد پر مبنی ہیں۔ ادھر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اس قسم کی خبروں کو گمراہ کن مہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کا مقصد اداروں کو بدنام کرنا ہے۔ ان کے مطابق ایسی کسی تبدیلی پر نہ بات ہوئی ہے اور نہ کوئی سوچ موجود ہے۔ پاک بحریہ کے افسران، سیلرز اور سیویلینز کو عسکری اعزازات دینے کی تقریب منعقد ہوئی جس میں نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 13 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 11 کو تمغہ امتیاز ملٹری دیا گیا، جبکہ 183 سی پی اوز اور سیلرز کو تمغہ خدمت ملٹری کلاس 2 اور 3 سے نوازا گیا۔ 60 افسران اور سیلرز اور متعدد سیویلینز کو بھی ستائشی اسناد دی گئیں۔ تقریب میں پاک بحریہ کے سینئرز، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتی ریلیف ملنے کے بعد محکمہ خارجہ کے 1350 سے زائد ملازمین کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا۔ برطرف کیے گئے ملازمین میں سول سروس اور فورن سروسز افسران شامل ہیں جنہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دستخط شدہ نوٹس کے ذریعے آگاہ کیا گیا۔ اس اقدام کو تنظیم نو منصوبہ کا حصہ قرار دیتے ہوئے محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ کئی دفتر بند کیے گئے ہیں اور ان کے کام علاقائی بیوروز کو منتقل کیے جا رہے ہیں۔ دفتر میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے جہاں درجنوں ملازمین اپنے ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ادھر ڈیموکریٹک سینیٹرز نے اس فیصلے کو امریکہ کی سفارتی ساکھ اور سیکیورٹی کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل نہیں کر سکتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت دریاؤں پر کنٹرول کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے لیکن وہ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا اقدام علامتی اور سیاسی چال ہے۔ ورلڈ بینک نے واضح کیا کہ معاہدے میں تبدیلی صرف دو طرفہ رضامندی سے ہی ممکن ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کوالالمپور میں آسیان ریجنل فورم کے اجلاس کے دوران ویتنام کے نائب وزیر اعظم بوئی تھانا سون سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے ویتنام کے دورے کی دعوت قبول کرتے ہوئے جلد باہمی طور پر طے شدہ تاریخ پر جانے پر آمادگی ظاہر کی۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج نے ترک قبرستان پر بلڈوزرز چلا دیے اور قبریں اکھاڑ کر لاشیں نکال لیں۔ وزارت اوقاف نے اسے مردوں کے تقدس پر کھلا حملہ اور مذہبی پامالی قرار دیا ہے۔ خان یونس کے علاقے المواسی میں ہونے والی اس کارروائی کے دوران اطراف کے بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ بھی منہدم کر دیے گئے۔ وزارت کے مطابق غزہ میں موجود بیشتر قبرستان یا تباہ ہو چکے ہیں یا شدید متاثر ہیں، جو عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انگلینڈ کے سٹار بلے باز جو روٹ نے ٹیسٹ کرکٹ میں نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے راہل ڈریوڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لارڈز ٹیسٹ میں بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے کرن نائر کا کیچ تھام کر ٹیسٹ کیریئر میں 211 کیچز مکمل کیے، جو کسی بھی نان وکٹ کیپر فیلڈر کا نیا عالمی ریکارڈ ہے۔
اس سے قبل راہل ڈراوڈ نے 301 اننگز میں 210 کیچز لیے تھے۔ جو روٹ نے بیٹنگ میں بھی کمال دکھایا اور پہلی اننگز میں شاندار سنچری سکور کی، جس کی بدولت انگلینڈ نے 387 رنز بنائے۔ سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے اور روٹ کی کارکردگی نے انگلینڈ کو مزید مضبوط پوزیشن میں لا کھڑا کیا ہے۔